حضور علیہ السلام روانہ ہوئے، طالبان کے لوگوں، چار چک کے لوگوں، جب حضور روانہ ہوئے، یہ بھی مہینہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور پاک پیغمبر کی یہ تیسری نسبت جو ربیع الاول کے دامن میں ہے، پہلی نسبت حضور کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہے، اور دوسری نسبت حضور کا اعلان نبوت یہ ربیع الاول میں ہے، اور تیسری نسبت حضور کی مکہ سے ہجرت یہ ربیع الاول میں ہے۔ یہ تین نسبتوں تک تو آپ میرے ساتھ آ گئے نا۔ اب ان تین نسبتوں میں پہلی نسبت وہ ہے کہ جہاں ابو بکر موجود نہیں ہے، دوسری نسبت جو ربیع الاول کے دامن میں ہے اعلان نبوت، جہاں ابو بکر موجود ہے، اور تیسری نسبت جو ماہ ربیع الاول میں ہے وہ ہے مکہ سے ہجرت، یہاں بھی ابو بکر موجود ہے۔ اب ذرا دیکھیے، حضور کی ولادت ہوئی ربیع الاول میں، ابو بکر موجود نہیں ہے لیکن ابو لہب موجود ہے۔ ابو بکر موجود نہیں ہے، ابو لہب حضور کے آنے پر خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے، باندی کو آزاد بھی کرتا ہے، یتیموں کو کھانا بھی کھلاتا ہے۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، حضور کے آنے کی خبر سن کر ابو لہب کا لوٹے کو آزاد کرنا یہ ابو لہب کا کمال نہیں ہے، میرا نبی آیا کہ غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے۔ پاک پیغمبر کی خبر کو پا کر ابو لہب کا یتیموں کو اونٹ کے گوشت سے کھانا کھلانا یہ ابو لہب کا کمال نہیں ہے، میرا محمد آیا ہی یتیموں کو کھلانے کے لیے تھا۔ پاک پیغمبر کے آنے پر خوشیوں کا اظہار کرنے والا، محبت کا اظہار کرنے والا، یتیموں کو کھانا کھلانے والا، لونڈیوں کو آزاد کرنے والا، جب حضور علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی، 40 سال تک محبت کا دم بھرنے والا، 40 سال تک لمحہ بھر کے لیے بھی نہ جدا ہونے والا، 40 سال کی عمر میں ماہ ربیع الاول میں جب پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، اس وقت ابو بکر موجود تھا 38 سال کی عمر میں، اور حضور کی عمر 40 سال ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، ایک نے مان لیا دوسرے نے مخالفت کی، ایک نے دل دے دیا دوسرے نے پتھر پھینک دیا۔ پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، ابو لہب نے مخالفت کی، پاک پیغمبر آئے، ابو لہب نے محبت کی، اور ابو بکر تو تھا ہی کوئی نہیں۔ لیکن 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت ہوا، اس وقت ابو لہب نے پتھر مارا، اور مصطفیٰ کریم کے ڈھال بننے والا ابو بکر صدیق تھا۔ قرآن مجید نے 40 سال اعلان نبوت کے بعد فیصلہ کیا دیا؟ فیصلہ کیا دیا؟ عدالتوں میں کیس چلتے رہتے ہیں، 10 سال چلتے، 15 سال چلتے، 50 سال چلتے، دیکھا یہ نہیں جاتا کہ اس تاریخ میں کیا ہوا، دیکھا یہ جاتا جج نے فیصلہ کیا دیا، دیکھا یہ جاتا جج نے فیصلہ کیا دیا۔ یہ نہ دیکھو کہ اعلان نبوت سے پہلے کس نے کیا کیا، یہ دیکھو کہ اعلان نبوت کے بعد قرآن نے فیصلہ کیا دیا۔ اعلان نبوت کے بعد قرآن ابو لہب کے لیے فیصلہ دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور ابو بکر کے لیے فیصلہ دیتا ہے کہ اس کی صحابیت پر گواہ اللہ کا قرآن بن جاتا ہے۔ قرآن مجید اس موقع پر بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو 40 سال تک لائٹ نہیں جلی تو پتہ نہیں تھا صدیق کون ہے، صدیق کون ہے۔ 40 سال تک روشنی نہیں ہوئی تو پتہ نہیں چلا جنت میں جانے والا کون ہے، جہنم میں جانے والا کون ہے۔ ابھی رات کے 12:15 ہو گئے اور اس مسجد میں کوئی مین سوئچ بند کر دے، ساری روشنیاں بجھ جائیں، ساری روشنیاں بجھ جائیں، مسجد میں خوب اندھیرا ہو جائے، چھت کا رنگ سفید ہے، دیکھنے والے کو کون سا رنگ نظر آئے گا؟ دیواروں کا رنگ دوسرا ہے، دیکھنے والے کو کیا نظر آئے گا؟ ساؤنڈ کا رنگ کون سا ہے؟ اور یہ اندھیرا ہو جانے پر کیا نظر آئے گا؟ اب کوئی روشنی جلا دے، روشنی جلا دے تو اس روشنی جل جانے پر جس کا سوٹ کالا ہو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا روشنی جلانے والے سے کہ تیری روشنی جلانے کی وجہ سے مجھے کالا کر دیا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تیرے مین سوٹ جلانے کی وجہ سے میرے کپڑوں کو نیلا کر دیا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تیری روشنی جلانے کی وجہ سے میرے کپڑوں کو سفید کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بتایا ہے، میں نے بتایا ہے۔ ابو لہب جو تھا وہ وہی تھا، ابو بکر جو تھا وہ وہی تھا، حبشے کا کالا بلال جو تھا وہ وہی تھا۔ جب مصطفیٰ نے فاران کی چوٹی پہ آ کے اعلان نبوت کیا اور ہدایت کا چراغ روشن ہوا، پتہ چل گیا بلال
تو لوگوں کو یہی پتا تھا یہ غلام کا بیٹا غلام ہے. اس سے پہلے تو لوگوں کو یہی پتا تھا ابو لہب بڑا خوبصورت ہے. لہب کس کو کہتے ہیں؟ لہب کہتے ہیں شعلے کو. ابو لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلے کا باپ. ابو لہب کو شعلے کا باپ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے اس کا رنگ اتنا سرخ سفید گورا خوبصورت اور خاندان تو بہت بڑا تھا. قبیلہ تو ویسے ہی نامور تھا. یہ اتنا چمکدار تھا, دیوار کے پاس بیٹھ جاتا تو اس کے حسن کا لشکارہ دیوار میں نظر آتا تھا. اور بلال کا لشکارہ کسی کو کیا نظر آنا تھا. لیکن جب پاک پیغمبر کا نور نبوت طلوع ہوا, چراغ روشن ہوا, اللہ نے دکھا دیا کہ شعلے کا باپ اپنے آپ کو کہلوانے والا جہنم کا ایندھن بنے گا. اور حبشے کا کالا بلال مکہ کی گلیوں میں چلے تو کھٹکا جنت میں سنائی دے گا. اب کوئی حضور پہ الزام دے کہ حضور نے اعلان نبوت کیا تو حضور کے اعلان نبوت سے ابو لہب کو جہنم ملی. حضور نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کی وجہ سے ابو بکر کو جنت ملی. جس کو جو تھا وہ وہی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر دیا. اس کی ایک اور مثال سمجھے تو یوں سمجھے, خانے باغ میں بارش ہو جائے ایسا تو نہیں ہوتا کہ لوٹ والی سڑک پہ برسے اور کچی میں نہ برسے. خانے باغ میں بارش ہو جائے ایسا تو نہیں ہوتا کہ سڑک پہ برسے گلیوں میں نہ برسے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ باغات میں برسے اور آبادی میں نہ برسے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوڑے کے ڈھیر پہ نہ برسے اور زرخیز زمین پہ برسے. بارش بدلتی ہے سب کے لیے برابر, سب کے لیے برابر. پانی صاف ہوتا ہے سب کے لیے برابر, آتا آسمان سے ہے سب کے لیے برابر, لیکن نتیجہ مختلف نکلتا ہے. اب کوئی بارش کو الزام نہیں دے سکتا. الزام ہے تو زمین کی کیفیت پر ہے, الزام ہے تو زمین کی حالت پر ہے. پاک پیغمبر کا نور سب کے لیے تھا, پاک پیغمبر کا ہدایت کا چشمہ سب کے لیے تھا, پاک پیغمبر کا برستا ہوا ابر گرم سب کے لیے تھا. بس فرق ہے ابو لہب کے دل کی زمین گندی تھی, پانی وہاں پہ صاف کیا, جہالت میں اضافہ ہوا. ابو بکر کے دل کی زمین صاف تھی, پانی کیا, صداقت کے پھول کھل گئے. ابو لہب کے دل پہ گری, وہاں بے حیائی میں اضافہ ہوا. ابو جہل کے دل پہ گری, بے حیائی میں اضافہ ہوا. عتبہ اور شیبہ کے دلوں پہ گری, بے حیائی میں اضافہ ہوا. فاروق اعظم کے دل پہ گری, زمین زرخیز تھی, عدالت کے پھول کھل گئے. عثمان کے دل پہ گری, زمین زرخیز تھی, حیا کے پھول کھل گئے. علی کے دل پہ گری, زمین زرخیز تھی, شجاعت کے پھول کھل گئے. صحابہ کے دلوں پہ گری, رضی اللہ بن گئے. کافروں کے دل پہ گری, لعنت اللہ. یہ جب میں رضی اللہ کہتا ہوں نا تو مجھے آج کے دور کے لعنت اللہ کا بھی خیال آتا ہے. ہم نے پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش کیا اور اس بل میں یہ تھا کہ جہاں جہاں جب جب حضور کا نام آئے گا خاتم النبیین لکھا جائے گا. اس بل میں یہ تھا جہاں جب ابو بکر صدیق کا نام آئے گا ساتھ خلیفہ راشد لکھا جائے گا, اور آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ ضرور لکھا جائے گا. مخالفت کرنے والے نے کہا ہم کسی کو رضی اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں, ہم کسی کو رضی اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا بے وقوف, رضی اللہ کا فیصلہ کلام اللہ کرے گا, لعنت اللہ تو نہیں کرے. ہمیں رضی اللہ کا فیصلہ کلام اللہ سے لینا ہے, ہمیں لعنت اللہ سے نہیں لینا. ہم نے ابو بکر کی بات پوچھنی ہے تو مصطفیٰ سے پوچھنی ہے, ابو لہب سے تو نہیں پوچھنی. ہم نے حبشے کے کالے بلال کا مقام پوچھنا ہے تو ابو جہل سے تو نہیں پوچھنا, اس ابو بکر سے پوچھے گے جس نے خرید کر آزاد کیا. آج یہ کر رہا ہوں, حضور نے روشنی جلا دی. روشنی جلانے پر جس کا جیسا لباس تھا, جس کا جیسا چہرہ تھا, وہ سامنے آ گیا. بھائی لوگ کروڑوں ٹیسٹ لینے کے لیے جاتے ہیں, لیبارٹری میں پیسے بھی دیتے ہیں, وہ ٹیسٹ لینے کے بعد رپورٹ پکڑا دیتے ہیں, کسی کا نیگیٹو کسی کا پازیٹو. اب پازیٹو والا جھگڑا تو نہیں کر سکتا, جو جسم کے اندر تھا وہی بتایا ہے.
बनाते हो, तुम बनाते हो, हम नहीं बनाते, हम बताते हैं। अच्छा फिर बनता कौन है? बनते खुद हो, बनते खुद हो। हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, अव्वल कलमा पढ़ने वाला अगर मुसलमान नहीं है तो फिर कायनात में कोई मुसलमान नहीं है। हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, अव्वल साथ देने वाली खदीजा अगर मुसलमान नहीं है फिर कोई मुसलमान नहीं है। पाक पैगंबर ने ऐलान नबूवत किया, दो बेटियां उस्मान को दी, अगर उस्मान मुसलमान नहीं है फिर कायनात में कोई मुसलमान नहीं है। पाक पैगंबर ने उमर को काबे का लड़ पकड़ के मांगा, अगर उमर मुसलमान नहीं है फिर कायनात में कोई मुसलमान नहीं है। पाक पैगंबर ने अपना भाई हजरत अली को कहा, अगर अली मुसलमान नहीं है फिर कायनात में कोई मुसलमान नहीं है। बात बड़ी साफ है, अव्वल अव्वल अंबिया के बाद अगर कायनात के सबसे बड़े मुसलमान है तो उनको सहाबाए किराम कहा जाता है। अंबिया के बाद सबसे बड़े मुसलमान कौन है? मोहब्बत से बताए तो, लगन से बताए तो, जोश से बताए तो, ईमान से बताए तो, आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी से बताए कौन है? अल्लामा लिसानी लाई ज़हीर शहीद से पूछे तो कौन है? अताउल्लाह शाह बुखारी से पूछे तो कौन है? इमाम शाफी के मानने वालों से पूछे तो कौन है? अबू हनीफा के चाहने वालों से पूछे तो कौन है? अहमद बिन हंबल के मानने वालों से पूछे तो कौन है? आलम अरब से पूछे तो कौन है? आलम अजम से पूछे तो कौन है? कुरान के 30 पारों से पूछे तो कौन है? और मोहम्मद के फरमान से पूछे तो कौन है? अगर हर तरफ बात सहाबा में है तो भाई आज की बात गुलामा ने सहाबा से ऐलान नबूवत किया, बनाया तो नहीं किसी को, जो नहीं बताया, इसका ये स्टेटस है, इसकी ये पोजीशन है। 13 साल के बाद मानने वालों की तादाद कम है और ना मानने वालों की तादाद ज्यादा, और हुजूर मक्का से निकले लाहौर लश्कर के साथ नहीं, एक अबू बकर को लेकर। और ये ऐसा भी नहीं कि इस मौके पर हुआ, ये ऐसा भी नहीं कि इस मौके पर हुआ। एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, आपको सबसे प्यारा कौन है? फरमाया आयशा। अच्छा कहा मैंने तो मर्दों में पूछा है, तो फरमाया उसका वालिद अबू बकर। हुजूर साथ रह गए, इसी रबीउल अव्वल में साथ रह गए, अली को घर में इसी रबीउल अव्वल में सुलाया, अबू बकर को इसी रबीउल अव्वल में घर से जगाया, अली को सुलाना, अबू बकर को ले जाना। या रसूल अल्लाह, आप अली को भी तो ले जा सकते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मैं अली को ले जाऊं तो बाद में आने वाले कहेंगे, देखा ना नबी को मुश्किल पेश आई तो किसको पुकारा? मैं इसको सुलाऊंगा और अबू बकर को जगाऊंगा। और अबू बकर तो वो है जिसके बारे में ये अकीदा क़यामत तक किसी का होगा ही नहीं, किसी का ये अकीदा अबू बकर के लिए तो होगा ही नहीं। अबू बकर को बुला लिया, अली को सुला दिया और अबू बकर साथ चले गए। बरहना दरबारों के साए से मोहम्मद करीम निकले, अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे को खटखटाया, अबू बकर बाहर आए, हुजूर ने फरमाया चले, इन्होंने पूछा ही नहीं कहाँ जाना है, पूछा ही नहीं कहाँ जाना है। कराची में अल्लामा नवाज पहुंचे, उन्होंने मौलाना आजम तारिक को कहा चले, उन्होंने पूछा ही नहीं कहाँ जाना। 26 साल के जवान इसारुल कासमी को उतारा में जियाउर रहमान फारूकी ने कहा चले, उन्होंने पूछा ही नहीं कहाँ जाना है। अल्लामा शुएब नदीम को कहा चले, पूछे ही नहीं कहाँ जाना है। क्यों पूछते?
ابو بکر کو پتا ہے جب بات نسبت مصطفیٰ کی آ جائے تو سوال نہیں کیے جاتے. یہ روانہ ہوئے, حضور کے ساتھ گئے, کندھوں پہ بھی اٹھایا, سام کو پاؤں کے نیچے بھی دبایا, رہ جانے والے سوراخوں کو اپنے قمیص کو پھاڑ کر بند کیا. جہاں جہاں سے دشمن آ سکتا تھا روکنے والا یا ابو بکر کا قمیض ہے یا ابو بکر کی ایڑی ہے. اب اس کو اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا. جہاں جہاں سے حضور پہ حملہ ہو سکتا تھا یا بلا واسطہ ابو بکر نے روکا یا بلا واسطہ ابو بکر نے روکا. تکبیر, صحابہ, صحابہ, تکبیر. یا بلا واسطہ روکا تو کس نے؟ ابو بکر نے. اور بلا واسطہ روکا تو کس نے؟ ابو بکر نے. شام کسی اور سے سراغ کے آئے تو ابو بکر کی قمیض ہے, ڈائریکٹ آ جائے تو ابو بکر کی ایڑی ہے. نہ ایڑی کو پاس کر سکے نہ قمیض کو پاس کر سکے. اور ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم کو گود میں سلائے ہوئے اور آقا آرام کر رہے. رب کریم سارا مکہ پاک پیغمبر کے مخالف اور آقا دو جہاں حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کی گود میں آرام فرما. مجھے اس کے مناسب جو جملہ ملا تو آپ نے کئی جگہ سنا ہوگا, لیکن اس منظر کو سامنے رکھ کر ذرا سوچیے. وہ پنجابی میں کبھی کبھی کہتے ہیں نا ایکو یار ہزارہ مرنا. کیا بات ہے, ایکو یار ہزارہ ابو بکر کی گود ہے اور مصطفیٰ کریم کا سر ہے. دنیا نے تلاوت کی ہے قرآن کی, دنیا نے تلاوت کی ہے قرآن کی رحم میں رکھ کر. ابو بکر نے تلاوت کی ہے مصطفیٰ کے رخ انور کی گود میں رکھ کر. فرق یہ ہے دنیا نے رحم میں قرآن کو دیکھا, ابو بکر نے گود میں صاحب قرآن. یہاں کسی کو خواب میں زیارت ہو جائے تو دور بن جاتی ہے. جہاں کسی کو خواب میں جھلکی نظر آ جائے تو پورا نہ سمائے. جو گود میں دیکھے بار بار دیکھے, اچھا صبح ہوئی تو بھی دیکھا, دوپہر ہوئی تو بھی دیکھا, جب سورج ڈوب گیا یہاں نہیں ڈوبا, جب سورج ڈوب گیا یہاں نہیں ڈوبا, جہاں بھی دیکھا بار بار دیکھا. اچھا ان 3 دن اور 3 راتوں میں آقا نے سوائے ابو بکر کے اور کسی کو دیکھا ہی نہیں, اور ابو بکر نے سوائے مصطفیٰ کے اور کسی کو دیکھا ہی نہیں. اور کھانے والوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ربیع الاول میں جو نظریں یار کی یار پہ پڑ رہی تھی اور بار بار پڑ رہی تھی اور 1000 بار پڑ رہی تھی, آپ کو کیا لگتا ہے یہ نظر معمولی ہے؟ نہیں ہو گئی کہ ہم عطاء اللہ شاہ بخاری کے قدموں میں کوئی بیٹھ جائے, بھولا نہ سمائے, حاجی عبد الوہاب کے قدموں میں بیٹھ جائے تو اس کا ایمان کبھی پھسلنے کا امکان ختم ہو جائے. اور یہاں پہ پیروں کے پاس بیٹھنے والا نصیب والا سمجھا گیا. مصطفیٰ کی نظر کون سی ہے؟ اگر زمین کے سینے میں گڑے ہوئے کھجور کے درخت پہ پڑ جائے تو آ کے سجدہ کر دے, اگر ڈوبنے والے سورج پہ پڑ جائے تو واپس آ جائے, اگر چاند پہ پڑ جائے تو ٹکڑے ہو جائے, اگر ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں پہ پڑ جائے تو کنکریاں کلمہ پڑھ دے. اور یہ نظر بار بار پڑے, 1000 بار پڑے, ابو بکر کے چہرے پر پڑے. ابو بکر کا چہرہ اتنا چمکدار ہوا جب مدینے میں پہنچے لوگ بھول گئے نبی کون ہے, صدیق. بار بار نظر پڑے. آپ نے تو غور کیا جب ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں بند تھیں اور اس نے کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے, حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ وہ بتائے. تو کنکریوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. آپ روح مصطفیٰ میں بات آئی تو کنکریوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کس کی ہے. آپ روح مصطفیٰ میں بات آئی کنکریوں نے یہ نہیں دیکھا چنگل میں کس کے ہیں. آپ روح مصطفیٰ میں بات آئی کنکریوں نے یہ نہیں دیکھا مٹھی کس کی ہے. جب آپ روح مصطفیٰ کی بات آ جائے کنکروں نے کلمہ پڑھ کے بتا دیا
हो गए तो क्या मिलेगा? मैंने कहा वही मिलेगा जो गंदगी को मिला। गंदगी को क्या मिला? जब तक कलमा नहीं पड़ा था तो कैद थी। और रिवायात में है जैसे ही उन्होंने कलमा पड़ा अबू जहल ने फेंक दी और वो गिर के मुस्तफा के कदमों पे पहुंचा। आबरू में मुस्तफा में पहरा देने वाला हर्षे का काला बेदार हो या जंग का हक नवाज हो, आबरू में मुस्तफा में पहरा देने वाला सीधकाली से हैदरी हो या राम आजम तारिक हो, दुनिया में जहां भी दफन होंगे क़यामत में मुस्तफा के कदमों में। इसलिए ये बात पल्ले बांध लें, दुनिया में हालात आते रहते, आगे चले जाते, फिर आ जाते, फिर चले जाते, फिर आ जाते, फिर चले जाते। रहना मुस्तफा का गुलाम चलना, इस पे सौदा नहीं करना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए। हमारे पास हुजूर की मोहब्बत के सिवा और कुछ है नहीं, सहाबा की मोहब्बत के सिवा कुछ है नहीं, अहले बैत की मोहब्बत के सिवा कुछ है नहीं। आज दुनिया कुफ्र हमसे इसके और कुछ सीखना चाहती है। उनको पता है जब तक हुजूर के नाम पे इकट्ठे होने वाले ये तड़प के आने वाले दीवाने मौजूद हैं, तब तक हमारे मंसूबे कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमें दिलो जान में जिस तरह हुजूर की मोहब्बत समाई है, ये सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले मुसलमानों के 7 साल के बच्चे के सीने से भी हुजूर की मोहब्बत निकाल नहीं सकते। ऐसे ही जो कहते हैं ऐसी आप पक्की बात है। अच्छा जान देनी पड़ी तो दे जाओगे, अच्छा हुजूर की आबरू के लिए कटना पड़ा तो कट जाओगे। अच्छा सिर्फ वही बताएंगे जो कहते हैं वाकई कट जाएंगे, वाकई कट जाओगे। छोटे बच्चों ने भी हाथ खड़ा किया, अपने नबी के लिए कट जाओगे। बुजुर्गों ने भी हाथ खड़ा किया, आपके हाथ खड़ा करने ने मेरी आधी गुफ्तगू को जुमले में समझाना आसान कर दिया। जिन्होंने देखा भी नहीं है, देखने वालों को भी नहीं देखा, खुद भी नहीं देखा, वो जान देने पे तैयार हो गए। अबू बकर के ईमान की क्या कहना। और एक और मसला भी हल करता जाऊं कि हजरत मुआविया के जमाने में मिंबरों पर अली को गालियां निकाली जाती थी। खानेवाल के लोगों यही इस मसले को हल करता जाऊं, आपकी मस्जिद में कोई हजरत अली को गाली निकाले रहने देते हो? बर्दाश्त करोगे? अली को देखा गाली बर्दाश्त करोगे? हसन मौजूद है, हुसैन मौजूद है, गाली निकल कैसे? आज अगर कोई कहता है मिंबर मुआविया पर अली को गाली निकली, आज कोई अली को गाली गवारा नहीं करता। 1400 साल पहले उस गाली को हसन ने गवारा किया, हुसैन ने गवारा किया, सहाबा ने गवारा किया, आले बैत ने गवारा किया। कि इस बात का मकसद ये बताना चाहता है अली के बेटों में गैरत नहीं थी। ये क्या हुआ? खानेवाल वाले तो मिंबर पे दोबारा चढ़ नहीं दें और अली के बेटे सालाना वजीफे वसूल करें। खानेवाल वाले को पीछे नमाज न पढ़े और अली के बेटे अपने अब्बा अली का मिंबर मंगवाएं और कूफा की जामे मस्जिद में रखवाएं और उस मिंबर पे मुआविया को और हसन और हुसैन खुद पैरों में बैठे और कूफा की मस्जिद भरी हुई हो
اور حسن کھڑے ہو کر کہے وہ کوفہ کے لوگوں یہ علی کا بیٹا حسن اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ اور کہے تم یا حسین حسین تم بھی کھڑے ہو جاؤ معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو حسین بھی بیعت کرے اور وہ ربیع الاول کا آخری عشرہ بھی ہو اور مسلمانوں کی جماعتیں اکٹھی ہو جائے تو رنگ برنگی باتیں کرے نہ مصطفیٰ سے پوچھنے گیا تو انہوں نے حسن کو دیکھ کر فرمایا میرا یہ نواسا بیٹا حسن مسلمان بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا مصطفیٰ دونوں کو بڑی عظیم الشان مسلمانوں کی جماعتیں بتائیں اور علی کا بیٹا ان کے ہاتھ پر بیعت کرے اور تم کہو کہ ممبر پر گالیاں نکالی جاتی تھی جواب قرآن سے لے کے جانا علماء کرام بیٹھے آپ ان سے پوچھئے کسی مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا کفر ہے یا فسق ہے کہتے ہیں فسق ہے مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان قرآن کہتا ہے حضور کے صحابہ کے دنوں سے کفر کو نکال دیا فسق کو نکال دیا نافرمانی کو نکال دیا یا اللہ ہے کیا اللہ کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان ان کے دلوں میں ایمان ہم نے لکھا اب فسق ہے گالی نکالنا اور قرآن کہتا ہے ہم نے دلوں سے نکال دیا اب یہ صحابہ میں تو نہیں ہو سکتا اور کسی میں ہو تو جا کے تلاش کرو سمجھ آ گئی حضور پہنچے مدینہ منورہ میں 10 سال رہے مدینہ تک امام میں 63 برس عمر ہو گئی حضور پر بیماری کا شدید اثر ظاہر ہوا پاک پیغمبر نے کسی رفیع میں جمعرات کے روز صحابہ سے افاقہ ہونے پر پوچھا نماز پڑھ لیں صحابہ نے عرض کی آپ کا انقلاب ہو رہا ہے حضور نے فرمایا اچھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ جائے لوگوں کو نماز پڑھائے عباس موجود تھے یا نہیں موجود تھے حسن موجود تھے یا نہیں حسین موجود تھے یا نہیں علی موجود تھے یا نہیں حضور نے مصلی پہ امامت کے لیے کس کو بھجوایا ابو بکر کو ابو بکر جا گئے کس کو بھجوایا کس کو بھجوایا ابو بکر نے نماز شروع کرا دی میں نے کہا میں ایڑی اونچی کر کے پیچھے نمازی کو دیکھوں تو مجھے نظر آیا ایک نمازی کو ہے جس کو کعبے کا ڈر پکڑ کے مانگا تھا اور ایک نمازی کو ہے جس کو 21 مرتبہ جنت کی بشارت دی اور یہ کے بعد بھی میرے 2 بیٹیاں دی فرمایا 40 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میرے نکاح میں دیتا عثمان سے اچھا دنیا میں داماد کوئی نہیں میں نے کہا عثمان کدھر ہو کہتے ہیں ابو بکر کے پیچھے علی سے پوچھا کدھر ہو ابو بکر کے پیچھے حسن و حسین کدھر ہیں ابو بکر کے پیچھے میں نے کہا اچھا حضور کے چچا عباس کو تو تلاش کرو عباس نے کہا میں بھی ابو بکر کے پیچھے میں نے کہا بس بات ختم ہو گئی اگر اتنے بڑے مسلمان ابو بکر کو امام مانے اور خانے بال کا کوئی چوڑا نہ بھی مانے تو ابو بکر کو فرق اتنے بڑے لوگ مان گئے یہاں پہ کوئی نہ ماننے تو ابو بکر کو فرق نہیں پڑتا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں خلیفہ مامون الرشید بیس بدل کر نکلا گھر سے باہر اور لوگوں سے پوچھنے لگا تمہارا بادشاہ کیسا ہے کسی نے اچھا کہا کسی نے برا کہا چلتے چلتے ایک نالی صاف کرنے والے سے اس نے پوچھا تمہارا بادشاہ کیسا ہے اس کا کیا بھائی بڑی گلا پوچھیں اس نے کپڑے سیدھے کیے اور اس نے کہا اصل میں میرا بادشاہ کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں ہے مامون الرشید نے کہا ناک تیرا نالی میں ہے سنی تمہیں آسمانوں سے لگائی ہوئی ہے ناک تیرا نالی میں ہے باتیں ابو بکر صدیق کا کرتا ناک تمہارا نالی میں باتیں فاروق اعظم پہ کرتے ہو ناک تمہارا نالی میں باتیں نبی کے مصلی کے وارث پہ کرتے ہو ابو بکر کل بھی عظیم تھا آج بھی عظیم ہے 1400 سال گزر گئے جہاں ابو بکر سویا ہوا ہے وہاں کتے کے بھونکنا نہیں مومن کے گروپ میں مصطفیٰ
مدینے چکر لگتا ہے، اس لیے میں کہوں اداس ہاں میرا مدینے چکر نہیں لگا. میں کہ بنے اگر جتنا دنیا نبی سے باندھ کر دیتے ساری دنیا نبی سے باندھن ابو بکر گھوڑ اٹھا، ساری دنیا نبی سے باندھ عمر گھوڑ اٹھائی، ساری دنیا جانے کے لیے ترس گئی ترس گئی. حجرہ پھر عائشہ کہی ایک بندہ صبح کو رہے کہ شام تک بھوک کے کہ شام میں بور کو کوئی رزلٹ آیا گیا ہوئے سارے بندے اپنے سال میں بھوک پڑ دیئے کہ شام میں سارا دن بھوک پڑ دیئے کہ شام دیئے 1400 سال سے جو بھوک پڑ دیئے ابو بکر دبان اٹھا عمر کا لازم بھائی نہیں اجلا تو پھر وہ عائشہ کہی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ میں آ گیا اللہ نے یہ ماحول کسی کو ٹھارنے کے لیے رکھا ہے کسی کو سانٹ آپ کو مبارک کو کھلنا میرا قبیلہ بیٹھا ہے کھلنے والے ہم ہیں جلنے والے وہاں ہیں. یہاں وزیر اعظم آ جائے بڑے بڑے پہرے لگا دیے جاتے ہیں، مسلح آئے تو پتہ چل جاتا ہے، 2 نمبر آئے تو پتہ چل جاتا ہے، شناختی کارڈ چیک کرے تو پتہ چل جاتا ہے اصلی ہے کہ نکلی ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کے روزے پہ 2 گیٹ لگا دیے، ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے. قیامت تک حلالیوں کا بھی پتہ چلے گا حرام نئے تو کوئی نہیں آئے. مصطفیٰ نے ساتھ سلایا ابو بکر کو بھی سلایا عمر کو بھی سلایا. تمہارا بزرگ جنت البقیع میں دفن ہو جائے تمہیں تیری مٹی اٹھوں دی جائے ابو بکر کی بیٹی اٹھوں دی بولا عمر کی مٹی وہاں کی نہیں تھی. ہمارا عقیدہ ہے جہاں حضور آرام فرما ہے وہ مٹی عرش و کرسی سے آلہ وہ مٹی جنت سے آلہ ہے. اب میں اس کو آپ کی ترجمانی میں کہوں تو حجرہ کا عائشہ جنتوں سے آلہ ہے. حجرہ عائشہ عرش و کرسی سے رب نے مقام عطا کر دیا. اس لیے حالات جیسے بھی ہوں نہ مصطفیٰ کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ اصحاب کو چھوڑا جا سکتا ہے. اسی ربیع الاول میں حضور دنیا سے چلے گئے حضور دنیا سے چلے گئے. صحابہ میں بڑی قیامت ہوتی اور اسی ربیع الاول میں حضرت فاطمہ نے کہا تھا جو بابا کی جدائی سے صدمہ میں دن پہ آیا ہے دن پہ آتا تو رات ہو جاتی پہاڑوں پہ آتا تو رزا ہو جاتی. اور اس وقت حضرت عثمان کی حالت یہ تھی آواز نکلنا بند ہو گئی بیٹھ گئے. عمر کی حالت یہ ہو گئی تلوار نکالی اور کہا اگر کوئی کہے گا مسلمانوں کے نبی چلے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ابو بکر آئے حجرہ عائشہ میں پہنچے حضور کے چہرے کو بوسہ دیا واپس مسجد نبوی میں آئے. صحابہ کے آنسو جاری ہیں اور سب حضرت ابو بکر کے چہرے کو دیکھتے اور ابو بکر کہتے ہیں مما محمد اللہ رسول قد خلق من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صحابہ کہتے ہیں بس یہ آیت سنی تھی ہمیں یقین ہو گیا کہ حضور دنیا سے چلے گئے. صحابہ تو صحابہ تھے حضور جس اونٹنی میں سوار ہوتے تھے اس نے کھانا چھوڑ دیا پینا بھی چھوڑ دیا. صحابہ نے اس کو مسجد نبوی کے باہر آنکھیں باندھ کے چھوڑا بنا کھائے پیے کئی دن بھوکی اور پیاسی رہ کے دنیا سے چلی گئی. سب صحابہ کے آنسو پوچھ کر جس نے اس وقت سنبھالا دیا اس کا نام ابو بکر سے. جیش اسامہ کو روانہ کیا تو ابو بکر جیش اسامہ کو روانہ کیا تو منکرین زکوٰۃ کے مقابل آئے تو ابو بکر نبوت کے دعوے داروں کے مقابل آئے تو ابو بکر مرتد کے مقابل آئے تو ابو بکر صحابہ کو سنبھالا دیا تو ابو بکر اسلام کو وسعتیں دی تو ابو بکر اس ابو بکر صدیق نے 2 سال حضور کے مصلی پہ اور نمازیں پڑھائی. نہ حضور کی حیاتی میں کسی نے اختلاف کیا نہ بعد میں کسی نے کیا. ضرورت اس بات کی ہے صحابہ میں کھڑے ہو
اہل بیت پہ کھڑے رہو. اللہ تعالیٰ کسی محبت کو کامیابی کے ہماری منزل تک پہنچائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا